علی کہہ رہے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی، تقوی کیا ہے؟ خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو گھوڑے کے اوپر جب تم بیٹھتے ہو تو ایک گھوڑا وہ ہے کہ جس کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر تمہارے کنٹرول میں ہے تو کیا ہوگا؟ تم بھگانا چاہو گے وہ بھاگے گا، تم روکنا چاہو گے وہ رکے گا، تم دائیں لے جانا چاہو وہ جائے گا، تم بائیں لے جانا چاہو وہ جائے گا۔ یہ ہے تقوی، کہ اپنے نفس کے گھوڑے کو اس طرح سے قابو میں لے کر آؤ کہ تمہارے خلاف سرکشی نہ کر سکے، تمہاری مرضی کے مطابق چلے۔ پھر یہ جملہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں تو فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں مگر آنکھ نہیں کھلتی، اس کا مطلب گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا مطلب گھوڑا سرکشی کر رہا ہے۔ کوئی کہے کہ میں تو روزہ رکھنا چاہتا ہوں، نارمل آدمی ہوں، کوئی بیماری والا معاملہ نہیں ہے، مگر بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کا گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے۔ کہ میں اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں ہوتا، اس کا مطلب تقوی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری پہلی وصیت تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور دیکھو میری وصیت یہ ہے کہ دنیا سے دل مت لگانا، چاہے دنیا تمہاری طرف مائل بھی ہو جائے۔ رہو دنیا میں، رہنا ہے، کھاؤ پیو ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ دل مت لگانا۔ کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ دنیا میں جو کچھ تم نے کمایا، یہ بھی مولا ہی کی تعبیر ہے، اگر وہ سب کچھ تمہارے لیے باقی رہ بھی گیا تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ یہ نہج البلاغہ پڑھنے والی کتاب ہے، درس کے طور پر پڑھنے والی کتاب ہے۔ واقعاً اس کا مطالعہ میرے نوجوان دوست اگر ہو سکیں تو روزانہ آدھا گھنٹہ نکالیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور سنیں اور دیکھیں کہ مولا کائنات پیغام کیا دینا چاہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو دل مت لگاؤ، رہو دنیا میں، رہنا ہے، اسی میں سب کچھ کمانا ہے، آخرت کے لیے بھی یہیں سے کماؤ گے، دنیا سے دل مت لگاؤ۔ اگرچہ دنیا ایسا محسوس بھی ہو کہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہے، دل مت لگاؤ۔ وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اور اگر کوئی چیز تمہاری دنیا میں کھو جائے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کھو گئی، ڈھونڈو، مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی کوئی بات نہیں۔ دنیا میں معاملہ یہی ہے۔ دیکھیے یہ بھی معصومین کی تعبیر ہے، دنیا تو خطرات کی زد میں ہے، جوانی ہے تو بڑھاپے کا خطرہ، صحت ہے تو بیماری کا خطرہ، زندگی ہے تو موت کا خطرہ، اگر دولت ہے تو غربت کا خطرہ۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، پروردگار پہلے ہی اعلان کر چکا ہے، یہ تو دن ہے، ہم پلٹاتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، تو آئے گا جائے گا سب ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارو، اپنی چیزوں کو ضائع کر دو، اسراف فضول خرچی، یہ بھی نہیں ہے، مگر فرض کرو کچھ لوز ہو گیا، ہوتا ہے چلتا ہے ٹھیک ہے، دنیا اسی کا نام ہے۔ مولا فرماتے ہیں لا تاسفا، بہت زیادہ افسوس کی ضرورت نہیں ہے، علی شیء منھا زوِّیَ عنکما، اور دیکھو وقولا بالحق، بات کہو تو حق کہو، وعملا للآخرہ، اور عمل کرو تو آخرت کے لیے کرو، وکونا للظالم خصما، اور دیکھو تم علی کے ماننے والے ہو، ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے دوست رہنا۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، پھر فرماتے ہیں اوصیکما، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، اپنی ساری اولاد کو وصیت کرتا ہوں، واہلی، اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہ کتابی، اور جس تک میرا یہ مکتوب پہنچے اس کو میں وصیت کرتا ہوں، ہم سب کو، آپ کو، بتقوی اللہ، پھر سے ایک مرتبہ اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں۔ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ اس قرآن پر عمل کرنے میں جو تمہارا دشمن ہے وہ تم پر سبقت لے جائے۔